محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزین بھائی، حج کا موقع قریب ہے۔ 1450 سال پہلے میرے آپ کے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا۔ اس حج کو سیرت کی کتابوں میں حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ ہمارے نبی کی زندگی کا آخری حج تھا، اور پہلا بھی تھا اور آخری بھی تھا۔ اس کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو۔ اس سے کچھ مہینوں پہلے مکہ فتح ہوا تھا، کچھ دنوں پہلے مکہ فتح ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کا منظر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، جو سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح میں، کہ جب آپ دیکھیں کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو تو آپ اللہ کی حمد بیان کریں، تسبیح بیان کریں اس کی حمد کے ساتھ اور استغفار کریں۔ اللہ نے یہ منظر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ ماشاءاللہ سارے عالم میں اللہ کے کلمے کی گونج ہوگی، اللہ کا دین سارے عالم میں زندہ ہوگا اور زندہ ہوا مشاعر۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوبصورت منظر دکھانے کے لیے حج پر اللہ تعالیٰ نے ساری امت کو جمع فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان پر کہ میں حج کے لیے جانے والا ہوں، تو سارے صحابہ کا یہ شوق ہوا اور جذبہ بنا کہ ہم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کریں۔ اور ہوا یہ کہ تقریباً 1.25 لاکھ کا مجمع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوا، اور سب نے ساتھ میں حضرت کے حج کیا۔ بڑا خوبصورت موقع تھا، اور ساری دنیا کے آنے والے انسانوں تک اپنے دین کا پیغام اور اپنا درد پہنچانے کا ایک خوبصورت موقع تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ میں عجیب بیان کیا تھا، عجیب بیان کیا تھا۔ اور بیان تو بظاہر تو چھوٹا سا ہے، لیکن بڑی کتابیں لکھ دی جائیں اور لمبے چوڑے اس پر بیان کر دیے جائیں، لمبی چوڑے اس کی تفسیر بیان کر دی جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چھوٹے جملے ایسے زبردست تھے۔ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیان کرنے کے لیے آپ آئے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، شاید اس کے بعد ہم لوگ اس مقام پر کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول کو اشارہ دے دیا گیا تھا کہ آپ کے دنیا سے جانے کی گھڑیاں آپ قریب ہیں، آپ کے دنیا سے جانے کے وقت آپ قریب ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی کو بس ایسے ہی دنیا میں نہیں رکھے گا۔ نبی کا مقصد دنیا میں اللہ کے دین کا زندہ ہونا، اور اللہ کا دین ماشاءاللہ زندہ ہوا، اور ایک بڑی جماعت اللہ کے دین کے لیے کھڑی ہو گئی۔ تو یہ اشارہ ملا کہ آپ کے دنیا سے جانے کی گھڑیاں آپ قریب ہیں۔ تو آپ نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں اپنی امت کو اشارے دیے کہ میرے جانے کی گھڑی اب قریب آ چکی ہے، میرے رخصت ہونے کا وقت اب قریب آ چکا ہے۔ اس سے اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں شاید اس کے بعد ہم لوگ اس مقام پر کبھی اکٹھا نہ ہو سکیں، اور اس موقع پر بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک فرمایا کہ دیکھو اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، جو کمی کرے گا وہ بھی مردود ہے، اور جو زیادتی کرے گا وہ بھی مردود ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہمیں کامل دین عطا فرمایا، ہمیں مکمل دین عطا فرمایا، اور یہ بات ہمارے اپنے یقین کی گہرائیوں میں، اپنے دل کے گہرائیوں میں اتارنے کی ہے کہ ہماری نجات کا راستہ اللہ کا دین ہے، ہماری کامیابی کا راستہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ کے دین کو چھوڑ کر نہ تو دنیا بننی ہے نہ تو آخرت بننی ہے۔ اللہ کے بندوں سے کوئی رشتہ داری نہیں، اللہ کے یہاں پر اللہ کا دین اصل ہے، اللہ کے یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اصل ہے۔ جو اس پر آئے گا اس کی قیمت اللہ کی بارگاہ میں لگے گی، اور جو اس کو چھوڑے گا اس کی قیمت اللہ کی بارگاہ میں نہیں لگنی۔ ابو طالب کتنے بڑے آدمی اور کتنا بڑا عمل حضرت ابو طالب کے پاس میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کہ 42 سال تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن دین کو نہیں قبول کیا، کلمے کو نہیں قبول کیا، اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا درد تھا اپنے چچا کا، ایسی بے قراری تھی اپنے چچا کی کہ آپ رو رہے تھے، اور آپ نے ان کے لیے توبہ استغفار کیا، تو اللہ نے قرآن میں آیتیں اتاری کہ نبی اور مسلمانوں کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کافروں کے لیے استغفار کریں، اور تسلی کے لیے اتارا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ نبی جی، جس کو آپ چاہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ جسے چاہے گا اپنے قدرت سے دے گا۔
تو حضرت ابو طالب کو اب جہنم کی آگ سے بچنے والے نہیں ہیں، کیونکہ کلمہ نہیں پڑا. اور اس کے برخلاف اور لوگوں کو دیکھیں کہ دور دور سے آئے، الگ الگ علاقوں سے آئے. حضرت بلال غلام ہیں، رنگ کے کالے ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، حسن جمال نہیں، جاہ و جلال نہیں، حسب نسب نہیں، بینک بیلنس نہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلے، آپ کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کیا. اللہ نے اس بندے کو کیسا نوازا، اللہ نے اس بندے کو کیسی عزت عطا فرمائی. مکہ فتح ہوا. یہ عجیب آدمی ہے کہ سفر حضر کے اللہ کے رسول کے مؤذن تھے، سفر حضر کے مؤذن تھے، اور ان کی اذان ماشاءاللہ دنیا میں گونجی، اور ساری دنیا میں آج بھی اذان چل رہی. اور اس کا ثواب جو پہنچے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنچے گا. انہوں نے خرید کر آزاد کیا. ان کا سودا بھی کیا سودا تھا کہ ان کے سودے پر ساری دنیا میں اللہ پاک نے اذان کی آواز کو بلند کروا دیا. مکہ جب فتح ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی اذان دو. نماز کا وقت تھا، وہ اذان دینے کھڑے ہوئے. ان کی اذان، مکہ میں کافر بھی موجود تھے، مکہ کے مشرکین بھی موجود تھے. ان کو بڑا پیٹ میں درد ہو رہا تھا، یار ہمارا غلام جس کو مارتے ٹھونکتے تھے آج اتنا اونچا ہو گیا کہ جگہ جگہ اس کی آواز ہی بلند ہوتی ہے. اب وہ آپس میں 3-4 اکٹھا کھڑے اور اپنے درد کا ایک دوسرے سے اظہار کر رہے ہیں اور تسلی حاصل کر رہے ہیں. ایک کافر کہنے لگا اچھا ہوا میرا باپ پہلے ہی مر گیا، اس کو آج کا ذلت کا دن دیکھنا مقدر نہ ہوا. ایک کافر کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے کوے کے علاوہ کوئی نہ ملا جو بیت اللہ کی چھت پہ اذان دیتا، یہ اس کی اپنی زبان کا جملہ. اچھا ابو سفیان بھی ادھر ہی کھڑے تھے اور انہوں نے ابھی ابھی کلمہ پڑھا تھا، لیکن اوروں کو پتہ نہیں کہ یہ بندہ کلمہ پڑھ چکا ہے. اب وہ چاہتے تھے کہ ہمارا سردار بھی 2-4 جملے ہماری تسلی کے کہہ دے تو دل کی تسکین کا سامان ہو جائے. ابو سفیان نے کہا دیکھو بھائی، اس معاملے میں میں اپنی زبان نہیں کھول سکتا، کیونکہ اب میں یہ جان چکا ہوں ادھر میری زبان کھلے گی ادھر آسمانوں کا مالک اپنے نبی کو میری بات کی خبر کر دے گا. اب ان کی یہ باتیں چل ہی رہی تھیں کہ جبرائیل آ گئے اور آ کر سنایا کہ ان کے پیٹ میں کیسے درد ہو رہے ہیں. اور قرآن کی وہ خوبصورت آیت لے کر ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے. یہ خاندان اور قبیلے یہ تو تمہاری اپنی جان پہچان کے لیے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تاکہ اللہ کے نزدیک قابل اکرام وہ ہے جو تقوی والا ہے. بڑے خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دیا، اور بطور خاص مشرکین مکہ کو یہ پیغام دیا کہ اے مشرکین مکہ، جن چیزوں کو تم عزت کا معیار سمجھتے ہو وہ حسن جمال ہے، جاہ و جلال ہے، حسب نسب ہے، اس سے تو بلال خالی ہے. لیکن جو چیز اللہ کے نزدیک عزت کا معیار ہے وہ تقوی ہے، جس سے تم خالی اور بلال بھرا ہوا ہے. لہذا بلال اس قابل ہے کہ اس سے عزت دی جائے، بلال اس قابل ہے کہ اسے مقام دیا جائے. تو پیارے بھائیوں، دین ہماری نجات کا راستہ ہے. اور یاد رکھنے کی بات ہے، اس امت کو اللہ تعالیٰ دنیا میں غلبہ عطا کرے گا دین کی بنیادوں پر، عزت عطا کرے گا دین کی بنیادوں پر، حفاظت عطا کرے گا دین کی بنیادوں پر، برکتیں اللہ پاک اتارے گا دین کی بنیاد پر، رحمتیں اللہ پاک اتارے گا دین کی بنیاد پر. دین آئے گا اللہ خیر کے فیصلے کرے گا، برکتوں کے فیصلے کرے گا، حفاظت کے فیصلے کرے گا، امن کے فیصلے کرے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے میں آپ نے ہجرت کی، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے. حاتم تائی بہت بڑے سخی آدمی گزرے، ان کے بیٹے تھے عدی بن حاتم، تو وہ یہودی تھے. ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ملی تو بڑا برا لگا، اور آپ کی ہجرت کی اطلاع ملی تو اور برا لگا. تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کے وہ کیسر کے پاس چلے گئے کہ وہاں جا کے تھوڑا سا چین سے رہ لوں، لیکن وہاں بھی بے قراری ہو رہی تھی. تو اپنے دل میں کہا کہ چل کے ان سے بات کرنا چاہیے، اگر بات ٹھیک ہوگی تو قبول کرنے میں حرج نہیں، ورنہ میں تو اپنے دین پر بہرحال چل رہا ہوں. وہ ہجرت کو سفر کر کے مدینہ پہنچے. اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. دائی جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ اللہ کے دین کی بات کرتا ہے، دائی ہر جگہ اللہ کے دین کی بات کرتا ہے. اور ہمارے نبی تو دائی اعظم ہیں، سب سے بڑے دائی ہیں. تو آپ نے ان کو دعوت دی، کہا دی کیوں زندگی ضائع کرتے ہو، کلمہ پڑھ لو.
عدی بن حاتم نے کہا جی میرا اپنا ایک دین ہے، میں اس پر چلتا ہوں، مجھے آپ کے دین کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عدی تم دین کی بات کرتے ہو؟ ارے تمہارے دین کو تم سے بہتر میں جانتا ہوں۔ کہا جی آپ کیسے جانتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہود کے فرقہ رقوسیہ میں سے نہیں ہو؟ کہا جی اسی میں سے۔ کہا تم اپنی قوم کا چوتھائی مال غنیمت کھا جاتے ہو، حالانکہ تمہارے مذہب میں جائز نہیں ہے۔ تو دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا، وہ تو ایک دم سلنڈر کر دیا۔ کہا جی حضرت بات تو بہرحال ایسی ہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عدی میں بتاؤں تم کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا جی بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ ان کے ماننے والے تو سارے غریب لوگ ہیں، ان کے پیچھے چل کے مجھے کیا ملے گا؟ اور حکومت تو اوروں کے پاس ہے، ان کے پاس تو اسباب نہیں، سامان نہیں، ہتھیار نہیں، پیسے نہیں۔ تو کہا جی یہ بات تو میرے دل میں کھٹکتی ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ عدی اس دین کی برکت سے ایک دن آئے گا کہ کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح ہو کر مدینے آ جائیں۔ یہ دین کی برکتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا بندوں کے قدموں میں اللہ پاک ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح ہو کے مدینے آ جائیں۔ تو چونکہ انہوں نے اس کو دیکھا تھا تو کہنے لگے آپ کس کسریٰ کی بات کرتے ہو؟ ایران والا کسریٰ یا کوئی اور کسریٰ؟ آپ نے فرمایا کہ ایران والے کسریٰ کی بات کر رہا ہوں۔ تو عدی بن حاتم اپنے دل میں کہنے لگے کہاں تو ڈھنگی تلوار نہیں ہو، بات ایران والے کسریٰ کی کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات فرمائی کہ عدی ایک بات بتاؤں، کسریٰ کو فتح کرنے والوں میں تو بھی شامل ہوگا۔ اور پھر کہا کہ تو نے صنعاء شہر دیکھا ہے؟ کہا جی دیکھا نہیں، اس کا نام سنا ہے۔ آپ نے فرمایا صنعاء شہر سے ایک نوجوان عورت اکیلے نکلے، بیت اللہ کا آ کر طواف کرے گی، ایسا امن اللہ قائم کرے گا، کوئی اس کی طرف غلط نظر اٹھا کر دیکھنے والا نہ ہوگا۔ عدی بن حاتم نے سوچا کہ وہ صنعاء اور ادھر مکہ، بیچ میں میرا اپنا قبیلہ پڑتا ہے عطائی قبیلہ، اور میرے قبیلے کے ڈاکوؤں نے تو سارے عرب میں آگ لگائی ہے، لہذا وہ میرے قبیلے کے ڈاکوؤں سے بچ کے جا ہی نہیں سکتے، یہ دل میں کہا۔ آقا نے فرمایا کہ عدی اللہ اس دین کی وجہ سے وہ برکتوں کے فیصلے کرے گا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر پھریں گے، قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے۔ تو عدی بن حاتم نے کلمہ پڑھ لیا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت کے ساتھ زندگی کے کچھ وقت گزرے، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزرا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ شروع ہوا، پھر ایران پر چڑھائی ہوئی تو صحابہ کی جماعت میں عدی بن حاتم بھی شامل تھے۔ اس نے بڑا خوبصورت محل بنایا تھا ایران میں، سفید محل، اور چاروں طرف بڑی بڑی دیواریں فصیل کھڑی کی تھی۔ صحابہ جب دیوار پر چڑھے، عدی بن حاتم بھی دیوار پر چڑھے، کسریٰ کا سفید محل آنکھوں کے سامنے تھا۔ عدی بن حاتم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی، رونے لگے اور رو کر فرمایا لوگوں اللہ بھی سچا، اللہ کا رسول بھی سچا۔ اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا تھا کہ کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح ہوں گے اور فتح کرنے والوں میں تو بھی شامل ہوگا۔ اور بعد کی زندگی میں کہتے تھے میں نے اس عورت سے ملاقات کی، اس سے پوچھا کیا حال رہا؟ اس نے کہا ایسا لگا جیسے کوئی میرا بھائی ہے، کوئی میرا باپ ہے، کوئی غلط نظر اٹھا کر دیکھنے والا نہیں تھا۔ اور پھر کہتے تھے خدا کی قسم اس دین کی وجہ سے وہ دن بھی آئے گا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر پھریں گے، قبول کرنے والا کوئی نہ ملے گا۔ اللہ نے وہ دن بھی اس بوڑھے آسمان کو دکھایا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں۔ تو برکتیں دین کے راستوں سے آیا کرتی ہیں، حفاظت دین کے راستوں سے آیا کرتی ہے۔ لہذا پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول نے حج کے موقع پر یہ بڑا پیغام اپنی امت کو دیا کہ دیکھو اللہ نے اپنے دین کو مکمل کیا ہے، جو کمی کرے گا وہ بھی مردود ہے اور جو زیادتی کرے گا وہ بھی مردود ہے۔ نہ کمی کی گنجائش ہے نہ زیادتی کی گنجائش ہے۔ قرآن میں فرمایا کہ ہمارے نبی جو تمہیں دیں وہ ڈھیلو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، جو کچھ آپ لے کر آئے ہم اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ اللہ نے ہمیں کامل دین دیا، اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات اس مسجد میں عرض کی تھی، اور الحمدللہ جب کہتا ہوں ایسا سینہ میرا اندر سے وسیع ہوتا ہے جملہ کہتے ہوئے کہ اللہ کا فضل ہے۔ دنیا میں مسلمان پیسوں کے اعتبار سے فقیر ہو سکتا ہے کہ اس کے گھروں میں کھانے کے انتظام نہ ہو سکتا ہے کہ اس کے جیب میں پھوٹی کوڑی نہ ہو، لیکن الحمدللہ دنیا میں مسلمان زندگی گزارنے کی راہوں کے اعتبار سے فقیر نہیں ہے۔ ہم مالدار لوگ ہیں، جو فقیر ہوتا ہے وہ اوروں سے زکوٰۃ لیا کرتا ہے۔ ہم دین کے اعتبار سے مالدار ہیں، دنیا فقیر ہے۔ دنیا آئے ہم سے زکوٰۃ لے کر جائے، ہم دنیا کو بتائیں کہ کائنات کا رب کون، ہم دنیا کو بتائیں کہ کائنات کے رب اللہ کی کتاب کیا،
ہم بتائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا، ہم بتائیں کہ زندگی گزارنے کی راہیں کون سی ہیں، اور کیسے تمہیں تجارت کرنی، کیسے تمہیں ملازمت کرنی، کیسے تمہیں شادیاں کرنی، کیسے تمہیں کاروبار کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ نے ہمیں مکمل دین دیا ہے، لیکن درد کی بات ہے کہ آج اسلام ہماری اپنی زندگیوں میں نہیں ہے، آج دین ہماری اپنی زندگیوں میں نہیں ہے، آج اللہ کے احکامات ہماری اپنی زندگیوں میں نہیں ہیں، حالانکہ اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ کیا ایمان والو تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کا اتباع مت کرو، یقیناً شیطان انسان کا خولا و دشمن ہے۔ ہم مکمل دین پر عمل کرنے والے بنیں، علماء سے سیکھ کر اس پر چلنے والے بنیں، ہمارے کاروبار اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، ہماری تجارت اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، ہماری شادیاں اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، ہمارے گھر اور باہر کے معاملات اسلام کے مطابق ہونے چاہیں۔ تو ایک تو پیغام آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ اللہ نے دین کو مکمل کیا، جو کمی کرے وہ بھی مردود ہے اور جو زیادتی کرے وہ بھی مردود ہے۔ ایک بات اللہ کی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ دیکھو جہالت کے زمانے کے خون کو میں رائیگاں کرتا ہوں، پچھلی رسومات کو میرے قدموں کے تلے اللہ پاک نے رون دیا ہے، میں خون کو رائیگاں کرتا ہوں اور سود کو ختم کرتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس کے سود کی معافی کا میں اعلان کرتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے سود پر، اس کی حرمت نہیں تھی اور منائی نہیں تھی، وہ دیا کرتے تھے، تو ان کا بہت سارا سود لوگوں کی گردنوں پر چڑھا ہوا تھا۔ اللہ کی رسول نے صاف اعلان فرمایا کہ میں اپنے چچا کا جو سود لوگوں کی گردن پر ہے میں معاف کرتا ہوں۔ اور اتفاق یہ ہوا کہ حضرت عباس وہاں موجود نہیں تھے، کسی نے جا کر ان سے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا جتنا سود لوگوں کی گردن پر تھا سب کی معافی کا اعلان کر دیا، ہم قربان جائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے بھتیجے نے صرف سود کے معافی کا اعلان کیا ہے، میں اس خوشی کے موقع پر اپنی اصل رقم بھی لوگوں کی گردنوں کی معاف کرتا ہوں۔ وہ سارا کا سارا قرضہ معاف کر دیا۔ علماء نے فرمایا کہ ان کی اس سخاوت پر اللہ نے ان کے خاندان کو 400 سال کی حکومت اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا میں نے اس کو ختم کر دیا۔ پیارے بھائیوں، سود تو ہلاکت کا ذریعہ ہے، سود تو بربادی کا ذریعہ ہے، اور درد کی بات ہے ہمارے اپنے ماحول میں اترتا چلا جا رہا ہے، مسلمانوں میں یہ راسخ اور داخل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس قوم میں سود پھیل جائے اور زنا پھیل جائے، اس قوم کے لوگوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر کے رکھا ہوا ہے کہ ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور سود کھانے والا، لین دین کرنے والا، بیچ میں لکھا پڑھی کرنے والا، علماء نے فرمایا بلکہ قرآن کہتا ہے یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے، اللہ ان سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ حرام کمائیاں اندر نہیں اترنی چاہیے۔ اسلام میں حلال کمائیوں پر بہت زور دیا گیا، حرام سے اپنے آپ کو بچانے پر بہت زور دیا گیا۔ کتنی سخت وعید آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ انسان کی بدن کی وہ بوٹی جو حرام مال سے پرورش پائے اس کے لیے تو جہنم کی آگ بہتر ہے، اس کے لیے تو جہنم کی آگ بہتر ہے۔ کوئی ایک دور تھا، ایسی احتیاط کا عالم تھا، ایسی احتیاط کا عالم تھا، گھر میں فاقہ چل رہا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن گزرا، کھانے کا انتظام کوئی نہیں، فاقے گزرنا ہے، آدمی کمائی کے واسطے دروازے سے باہر نکل رہا ہے، بیوی دروازے پر کھڑی ہو کر کہتی ہے حضرت آپ کمائی کرنے جا رہے ہو، ایک بات یاد رکھنا، حلال لانا حرام مت لانا، ہم 3 دن فاقے سے ہیں، 1 دن کا فاقہ اور برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حرام کھا کے ہم جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتے، حرام کھا کے ہم جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، حلال کمائی کی بڑی برکتیں ہوا کرتی ہیں اور حرام کی بڑی نحوستیں ہوا کرتی ہیں۔ مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر میں نکلے تھے، ایک گاؤں میں پہنچے، دوپہر کا وقت تھا، وہیں قیام کیا، عصر کی نماز بھی ہو گئی، مغرب کی نماز بھی ہو گئی، دیہاتی فضا تھی، کھیتوں میں لوگ کام کیا کرتے تھے، شام میں کھیت میں کام کرنے والے مسجد پہنچے، نماز میں کئی لوگ تھے۔ نماز کے بعد ایک مقامی آدمی نے دیکھا کوئی مسافر آدمی معلوم ہوتا ہے، تو قریب آ کے پوچھا جی آپ مسافر ہیں؟ کہ بھائی ہاں مسافر۔ کہا جی کچھ کھانا وانا ملا کہ نہیں ملا؟ کہ بھائی فاقے سے بھوکا ہوئے، کھانا انتظام کوئی نہیں۔
تو کہا جی رکے میں لے کر آتا ہوں. وہ بندہ گیا, جا کر 3 روٹیاں لے کر آیا. حضرت نے اس کو کھایا تو ایسی کیفیات اور ایسی نورانیت محسوس ہوئی اور بڑا عبادتوں میں جی لگا. اور رات میں جب کچھ وقت کے لیے سوئے تو خواب میں اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. آنکھ کھولی تو سمجھ گئے کہ اس کی روٹی میں بڑی تاثیر ہے. اگلے دن تو اگلا سفر تھا گاؤں کا, لیکن کینسل کر کے ادھر ہی رک گئے. آج بھی کچھ روٹی مل جائے تو حضرت کی زیارت مل جائے اور ایک کیفیات مل جائے. دن بھر ادھر ہی قیام کیا. شام میں وہ مزدور نماز کے بعد ملا, پوچھا بھیا کھانا کھایا تھا؟ جی نہیں. رکو میں لے کر آتا ہوں. وہ بندہ جا کے 2 روٹیاں لے کر آیا. حضرت نے اس کو کھایا, پھر وہی کیفیات اور پھر وہی خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت. اب اگلے دن بھی وہیں رک گئے. تو بھائی آج بھی کچھ مل جائے تو اچھا ہو جائے. تیسرے دن شام میں مزدور آیا, پوچھا جی کھانا کا؟ بھائی نہیں. کہ رکو میں لاتا ہوں. وہ گیا, جا کر 1 روٹی لے کر آیا اور روٹی ہاتھ میں دینے کے بعد کہا کہ بھائی میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ کل ادھر نہ رہو, کہ آپ کہیں چلے جائیں. تو فرمایا کہ میرے بھائی میں تو پہلے دن چلا جاتا, تیری روٹی کی برکت نے مجھے پکڑ کے رکھا ہوا ہے, تو کیوں مجھے بھیجانے کی بات کرتا ہے؟ میں تو 2 دن سے اللہ کے رسول کی خواب میں زیارت کر رہا ہوں اور تیری روٹی میں بڑی تاثیر ہے, تیری روٹی میں بڑا اثر ہے. تو اس نے کہا کہ حضرت نے پوچھا مجھے بھیجنے کی بات کیوں کرتے ہو کہ بھائی تم اب چلے جاؤ, رکنا مت. اس نے کہا جی میں بہت غریب آدمی ہوں, میں جنگل میں لکڑیاں کاٹتا ہوں, اتنی کاٹتا ہوں بیچتا ہوں تو کچھ پیسے ملتے ہیں اور اس کی 3 روٹیاں پکتی ہیں. میں, میری بیوی, میرا بچہ, ہم تینوں کھاتے ہیں. پہلا دن تھا تو میں گھر گیا, 3 روٹیاں تھیں. میں نے کہا کہ بھائی مسافر آیا ہوا ہے, وہ 3 روٹیاں اٹھا کے میں لا کے آپ کو میں نے دیا. ہم تینوں نے فاقے سے رات گزاری. دوسری شام آئی, میں گھر پہنچا تو دیکھا بچے کا حال بے حال تھا. میں نے بچے کو کہا بیٹا تو ایک تیری روٹی کھا لے, میں اور تیری امی ہم لوگ دونوں اپنی قربانی دیتے ہیں. 2 روٹیاں میں لے کر آئے. اور آج تیسرا دن ہے. میری بیوی بڑی کمزور ہو گئی, اس میں بھی فاقہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں. میں نے بیٹے کو اس کی روٹی دی, بیوی کو اس کی روٹی دی, اپنے حصے کی روٹی تمہارے پاس لے کر آیا ہوں. اب کل کا فاقہ برداشت کرنے کی میری بھی طاقت نہیں ہے, اس لیے کہتا ہوں کہ آپ آگے کسی منزل پر چلے جائیں. پیارے بھائیوں, حلال کی بڑی برکتیں ہوا کرتی ہیں. ہم اپنی کمائیوں پر نظر کریں تو اللہ کے رسول نے اپنے حج کے خطبے میں فرمایا کہ میں نے اپنے چچا کا سود معاف کر دیا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے سنا تو فرمایا کہ انہوں نے تو سود معاف کیا, میں اصل رقم بھی معاف کرتا ہوں. پھر آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اچھا کھلانا پلانا, اچھا پہنانا, ان کا خیال رکھنا, کیونکہ اللہ کے نام سے تم نے ان کو اپنے نکاحوں میں لیا ہوا ہے. اور پھر آگے آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ سنو کل میں حوض کوثر پر تمہارا منتظر رہوں گا, میں تمہارا انتظار کروں گا. جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کا انتظار کرتا ہے. باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے, باپ انتظار کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہارا انتظار کروں گا. اور میں قربان جاؤں, کوئی باپ بھی اولاد سے کیا محبت کرے گا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اور آپ سے کی ہے, اس امت سے کی ہے. ہم لوگ رمضان میں سفر میں تھے عمرے پر, تو مکہ سے مدینہ جا رہے تھے, تو نعت بھی میں پڑھ رہا تھا, راستے میں کچھ باتیں بھی کر رہا تھا. باتوں باتوں میں اللہ نے ایک عجیب بات ذہن میں ڈالی, میں نے بیان میں کہہ دی اور گزر گیا. تو وہ بات اللہ نے زبان پر ڈالی. کسی دوسرے شہر میں جب آدمی جاتا ہے نا تو یہ خیال ہوتا ہے ہم پرائے کے گاؤں میں جا رہے ہیں, ایک پرائے دیش میں جا رہے ہیں. جاتے جاتے میں نے کہا پیارے بھائیوں, محترم دینی بہنوں, یہ خیال نہ کرنا ہم کسی پرائے کے دیش میں جا رہے ہیں. ارے ہم اس اپنے نبی کے گھر پر جا رہے ہیں جو 1450 سال پہلے ہماری خاطر آنسو بہاتا تھا, 1450 سال پہلے ہماری خاطر روتے تھے, ہمیں دعاؤں میں یاد کرتے تھے. بیوی نے کہا, حضرت عائشہ نے کہا آپ میرے واسطے دعا کر دیجئے. آپ نے جب دعا کی وہ بڑی خوش ہو گئی. آپ نے پوچھا خوشی ہوتی ہے؟ کل حضرات آپ نے میری مغفرت کی دعا کی, میں خوش کیوں نہ ہوں. آپ نے فرمایا کہ عائشہ میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا ہوں. کتنا پیار ہمیں دیا تھا, کتنی محبت ہمیں دی تھی, اور اسی پیار کے اظہار کے طور پہ ایک مرتبہ صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا اور آپ نے ارشاد فرمایا وددت انی لقیت اخوانی, ہے کاش میں میرے بھائیوں سے ملتا. تو صحابہ نے کہا حضرت اولیس نحن اخوانک, کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ انتم اصحابی ولکن اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی, ارے تم تو میرے صحابہ ہو, میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے. ہمیں اپنا بھائی کہا, ہم سے محبت کی, اور اس محبت کے کیا کیا واقعات سنائے جائیں کہ کتنا اپنی امت کی خاطر دعائیں کی ہیں, کتنا اپنی امت کی خاطر آنسو بہائیں, کتنا اپنی امت کی خاطر دکھ درد اٹھائیں. اور بعد کے میدان میں ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خاطر دعا کی, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت.
محمد سورج کا عالم کیا تھا، گرمی کا عالم کیا تھا، ایسی سخت گرمی ہے، قصوہ فراقہ سوار ہے، کبھی ہاتھوں پر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے، کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے، اور 5 گھنٹے کی دعا کے جملے اللہ میری امت، اللہ میری امت، اللہ میری امت، یہ جملے کہتے کہتے آپ نے ساری دعا کی۔ پیارے بھائیوں آپ نے ہم سے کتنا پیار کیا، تو اسی پیار کی وجہ سے کہا تھا کہ سنو کل میں حوض کوثر پر تمہارا منتظر رہوں گا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ سنو کل آخرت میں بدعملی کر کے کل آخرت میں میرے چہرے کو رسوا مت کر دینا، مجھے ذلیل مت کر دینا۔ کسی اس آدمی کے دل سے کوئی پوچھے جس کا بیٹا چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، میں نے کیا اس کی پرورش میں کمی کی تھی کہ میرا بیٹا چور بن گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، آپ ارشاد فرما رہے کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ بدعملی کر کے کل آخرت میں مجھے رسوا اور ذلیل مت کر دینا۔ اندازہ تو لگاؤ اللہ کی رسول سارے نبیوں کے سردار ہوں اور آپ کی بڑی نرالی شان ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان اکرم الاولین والآخرین ولا فخر، آپ نے فرمایا کہ میں کل کائنات کی مخلوقات میں سب سے زیادہ قابل اکرام ہوں گا۔ میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا، انا اول شافع واول مشفع یوم القیامہ ولا فخر، میں وہ ہوں جو سب سے پہلے شفاعت کرے گا اور جس کی شفاعت کو اللہ قبول کرے گا۔ یہ بات میں بطور فخر نہیں کہتا، انا اول من يحرك حلق الجنه فيفتح الله له ويدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فقر، آپ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جو سب سے پہلے جنت کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائے گا اور میرے دستک دینے پر اللہ اس کو میرے لیے کھولے گا اور میں جنت میں داخل کیا جاؤں گا اور میرے ساتھ فقراء مومنین ہوں گے۔ میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا، جس نبی کی آخرت میں ایسی بڑی شان نظر آ رہی ہوگی ان کا امتی زانی بن کر ہے ان کے دل پر کیا گزرے گی، چور بن کر آئے ان کے دل پر کیا گزرے گی، اور نچنے والوں کا عاشق بن کر آئے ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ سود کھا کے آ گیا اور نشاور گولیوں کا ڈیلر بن کے آ گیا، شراب کا ڈیلر بن کر آ گیا، شراب کا عادی بن کے آ گیا، زنا کے اڈوں کی طرف اپنے قدم کو چلا کر آیا، بیوی پر ظالم بن کے آیا، ماں باپ کو دھکے دے کر آیا، ناچنے والوں کو ہیرو بنا کر آیا۔ بتاؤ تو صحیح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرے گی؟ آپ نے کتنا پیار اسے دیا تھا، آپ نے کتنی محبت اسے دی تھی، آپ نے کتنے آنسو اس کی خاطر گرائے تھے۔ آج یہ زانی شرابی بن کے آیا۔ اس لیے تو علامہ اقبال کا وہ شعر تھا، الہی تو غنی اظہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، تو اگر بینی حساب اب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر۔ اللہ اگر تجھے اقبال کا حساب لینا ہی ہونا تو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے چھپا لینا، کیونکہ میرے نبی کے سامنے جب میری فائل اوپن کی جائے گی تو انہیں کتنا درد ہوگا، انہیں کیسی بے قراری ہوگی۔ آقا نے فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ بدعملی کر کے کل آخرت میں میرے چہرے کو رسوا مت کر دے۔ لہذا پیارے بھائیوں ہم اپنے دن اور رات کی قدر کریں، ہم اپنی زندگی کی قدر کریں۔ میں اپنی نوجوان قوم کو یہ پیغام دوں گا کہ اللہ کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں۔ میں اپنی ذات سے بھی کہوں اور سارے اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی کہوں اور ساری امت سے یہ پیغام دوں کہ ہم اپنے دینوں کو بھی سنواریں، اپنی راتوں کو بھی سنواریں۔ اللہ کے لیے ہماری راتیں موبائل میں برباد نہ ہوں، اللہ کے لیے ہماری راتیں زنا میں برباد نہ ہوں، ہماری راتیں ناچ گانوں میں برباد نہ ہوں۔ آج تو تباہی کی طرف قدم چل رہے ہیں، آج تو بربادی کی طرف قدم چل رہا ہے۔ ایک وہ نادان انسان ہوتا ہے جو کسی بات پر ٹینشن میں آ کے گن پوائنٹ سے اپنے آپ کو شوٹ کر لیتا یا بلڈنگ سے چھلانگ لگا کے سوسائڈ کر لیتا ہے، اور ایک وہ نادان انسان ہے جو سلو پوائزن کی طرح زندگی کو برباد کرتا ہے، جو آہستہ آہستہ زندگی کو برباد کرتا ہے۔ آج کی رات چلی گئی، کل کی رات چلی گئی، پرسوں کی رات چلی گئی۔ ہائے رے ہائے، جو راتیں اللہ نے اپنی مناجات کے لیے عطا فرمائی، جو راتیں اللہ پاک نے اپنے سامنے سجدے کے لیے عطا فرمائی، جو راتیں اللہ پاک نے اپنے سامنے قرآن کی تلاوت کے لیے عطا فرمائی، وہ راتیں غفلت میں گزر جا رہی، وہ راتیں گناہوں میں گزر جا رہی۔ پیارے بھائیوں ہمیں اپنی زندگی کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دن اور رات کے صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم رات میں جلدی سونے والے بنیں، صبح جلدی اٹھنے والے بنیں، کچھ رات میں اللہ کی دیوار میں سجدے کرنے والے بنیں، کچھ قرآن کی تلاوت کرنے والے بنیں، کچھ اللہ اللہ کرنے والے بنیں۔ اللہ کی یاد میں بڑی برکتیں ہیں، اللہ کی یاد میں بڑے کمالات ہیں، اللہ کی یاد کی بڑی برکتیں ہوا کرتی ہیں۔ کہنے والے نے کہا تھا
میری عزت کا حال کیا پوچھتے ہو؟ بڑھاپا نہ بچپن نہ اس میں جوانی، جو چند ساعت ہیں یادیں دل پر میں گزری، وہی ہے وہی بس میری زندگانی۔ ہم کچھ وقت اپنے اللہ کو دینے والے بنے، رات میں کچھ اللہ اللہ کرنے والے بنے، کچھ قرآن کی تلاوت کرنے والے بنے۔ آج درد کی بات ہے، جس امت کے ہاتھ میں نبی نے قرآن سمایا تھا، بس موبائل ہی رہ گیا، قرآن ہاتھوں سے نکل گیا، بلا موبائل کا سال گزر جاتا ہے، قرآن کی شکل دیکھنے کی بھی توفیق نہیں ہوا کرتی، مہینے گزر گئے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، ہفتے گزر گئے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ زبان قیامت میں بڑی بدقسمت ہوگی جو اللہ کے کلام سے محروم ہو گئی، وہ آنکھ بڑی بدقسمت ہوگی جو اللہ کے کلام کو دیکھنے سے محروم ہو گئی، وہ کان بڑے بدقسمت ہو گئے جو قرآن کے سننے سے محروم ہو گئے۔ اللہ نے قرآن بڑی دولت دی، اللہ نے اپنے یاد کی بڑی دولت دی۔ روایتوں میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن اللہ 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ایک عادل بادشاہ، دوسرا وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، اور تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو، اور چوتھا وہ آدمی کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، اللہ کی نسبت پر دوستی، اللہ کی نسبت پہ محبت۔ اور کہا کہ وہ شخص، وہ جوان جس کو کوئی حسین شریف عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا ڈر مانے ہے، حال بڑا عجیب چلا ہوا، ماحول بڑا عجیب چلا ہوا، ہم اپنی بچیوں کی بھی تربیت کریں، ہم اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں، انہیں غلط راہوں پر جانے سے بچائیں۔ اور ساتواں فرمایا کہ وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کریں اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں، کبھی ہم بیٹھے تو صحیح اللہ کی یاد میں، کبھی بیٹھے تو صحیح اللہ کے لیے وقت فارغ کر کے، آدمی کے پاس بیوی کے لیے وقت ہے، بچوں کے لیے وقت ہے، دوستوں کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں بات کرنے کے لیے وقت ہے، اخبار پڑھنے کے لیے گھنٹوں کا وقت ہے۔ درد کی بات ہے کہ پیارے اللہ کے لیے بندے کے پاس وقت نہیں ہے، پیارے اللہ کے لیے بندے کے پاس وقت نہیں ہے۔ لہذا ہم اپنے دن اور رات کی قدر کرنے والے بنیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل آخرت میں حضور کی رسوائی کا سبب بن جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بد عملی کر کے کل آخرت میں مجھے رسوا اور ذلیل مت کر دینا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا تو دیکھو میں تمہیں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسے مضبوط پکڑنا۔ پھر آگے آپ نے سارے صحابہ سے پوچھا اللہ حل بلغت، کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے کہا قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے ہمارے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کیا، آپ ہماری ہر خیر ہمیں دے کر جا رہے ہیں۔ تو آپ نے اللہ کو گواہ بنایا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد علی ھذا، اللہ تو گواہ ہو جا میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچایا اور یہ گواہی بھی دے رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، سن لو جو یہاں پر حاضر ہیں وہ غائبین تک میرے دین کے پیغام کو پہنچا دیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا کہ غائبین سے مراد وہ لوگ بھی تھے جو اس وقت تو دنیا میں زندہ تھے لیکن وہاں موجود نہیں تھے، اور غائبین سے مراد وہ لوگ بھی تھے جو قیامت تک آنے والے ہیں، یہ قیامت تک آنے والے انسانوں تک میرے دین کے پیغام کو پہنچا دو۔ پیارے بھائیوں، حج کا موقع قریب ہے، میں نے حضور کے خطبے کے کچھ جملوں پر پوری باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ہم اس کو سمجھنے والے بنیں، اپنی زندگی میں اللہ کے دین کو داخل کرنے والے بنیں اور اللہ کا دین ساری دنیا میں زندہ ہو، اس کے لیے دین کی محنتوں میں ہم لگنے والے بنے۔ 3 کام ہمیں بطور خاص انشاءاللہ کرنا ہے، اللہ دنیا اور آخرت کا بیڑا انشاءاللہ پار کرے گا۔ ایک کام ہمیں یہ کرنا کہ ہم علماء سے جڑ کر زندگی گزاریں، ہم علماء کی رہبری میں زندگی گزاریں۔ وبا کا دور ہو اور امت ڈاکٹر سے محروم ہو تو اس بات کا خطرہ ہے کہ ہلاکت تک پہنچے گی، اور فتنوں کا دور ہو اور امت اگر علماء سے کٹ جائے یا کاٹ دی جائے تو اس بات کا یقین ہے کہ گمراہی تک پہنچے گی اور ہلاکت تک پہنچے گی۔ لہذا علماء سے جڑ کر زندگی گزاریں، اپنے مسائل علماء کے پاس لے کر جائیں۔ درد کی بات کرتا ہوں، کتنے امت کے بیٹیوں کے مسئلے کورٹ میں چل رہے ہیں، کتنے جھگڑے مسلمانوں کے کورٹ میں چل رہے ہیں، بھائی بھائی کے سامنے کورٹ میں کھڑا ہے، بیوی شوہر کے سامنے کورٹ میں کھڑی۔ ہم اللہ کے لیے ہماری شریعت بہت کافی ہے، ہمارے علماء بہت کافی ہیں، ہمیں اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم علماء کے پاس جا کے اپنے مسئلے رکھیں، اپنے مسئلے علماء سے ہم پوچھنے والے بنیں۔ دوسرا، یہ بدن بیمار ہوتا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ارے یہ روح بھی بیمار ہوا کرتی ہے، حسد ہے، جلن ہے، بغض، عداوت، بڑا بننے کا جذبہ، گناہوں کی گندی عادت،
ان سارے گندی جذبوں کے ختم کرنے کا راستہ اللہ والوں کی صحبت ہے، اللہ والوں کا ساتھ ہے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں مالیگاؤں میں رکھا، یہاں پر اللہ والے کتنے اللہ والے ہمارے اپنے شہر میں، اور الحمدللہ کیا قابل اللہ والوں کی آمد بھی ہمارے اپنے شہر میں ہوا کرتی ہے۔ ہم اللہ والوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں، ان سے دوستیاں کریں، ان کی رہبری میں زندگی گزاریں، ان کی دعائیں لے کر زندگی گزاریں۔ کہتے ہیں صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت صالح تورا صالح کنت، اچھے کا ساتھ تجھے اچھا بنائے گا اور برے کا ساتھ تجھے برا بنائے گا، لہذا اللہ والوں سے دوستیاں کی جائیں۔ اور پھر پیارے بھائیوں، دعوت و تبلیغ کی خوبصورت محنت ہے جس میں مثبت بن کر اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نبی کے درد و غم کے ساتھ، اور یہ جو پاؤ بھر کا دل سینے میں ہے نا، اس کو سمندر جیسا وسیع کر کے ساری انسانیت کے درد و غم کے ساتھ در در پھرنا، گھر گھر پھرنا، اوروں کے دروازوں کی کنڈیاں کھٹکھٹانا، ایک ایک کے کان تک اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچانا کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، جیسے صحابہ اللہ کے دین کے نام پر پھرے۔ کہنے والے نے کہا سدا ان کو مرغوب سیر و سفر تھا، ہر ایک بر اعظم میں ان کا گزر تھا، تمام ان کا چھانا ہوا بحر بر تھا، جو لنکا میں ڈیرا تو بربر میں گھر تھا، سمجھتے تھے یکساں سفر اور حضر کو، گھر اپنا سمجھتے تھے ہر دشت در کو، ساری دنیا کو کھنگالا اور اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، عمل کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔